اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے علامہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی ٹی بیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپنگ کے حوالے سے۔ بہت سے دوستوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا کہ ہمیں ٹائپنگ کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میری ٹائپنگ 30 سے نہیں بڑھ رہی، کوئی کہتا ہے میری ٹائپنگ 40 سے نہیں بڑھ رہی، اور کوئی کہتا ہے میری ٹائپنگ 50 سے نہیں بڑھ رہی۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپنگ کے حوالے سے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹائپنگ کی ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ بھی اپنے ٹائپنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ ٹائپنگ دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تو ٹائپنگ کی جاتی ہے ٹائپنگ ماسٹر کے ذریعے، اور دوسری ٹائپنگ کی جاتی ہے نوٹ پیڈ پہ۔ ٹائپنگ ماسٹر پہ تو سب لوگ جانتے ہیں کس طرح ٹائپنگ کی جاتی ہے، اور نوٹ پیڈ پہ آپ کے پاس پرنٹڈ پیج ہونے چاہیے جن پہ پیراگراف لکھا ہوا ہونا چاہیے، ان کو آپ نوٹ پیڈ پہ ٹائپ کریں۔ اس سے آپ کے جو ہے نوٹ پیڈ پہ ٹائپنگ کرنے سے آپ کے سٹروکس سٹرانگ ہوں گے۔ سٹروکس کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے سٹرانگ ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے سٹروکس سٹرانگ ہوں گے تو ہی آپ ٹائپنگ میں بیسٹ رہیں گے اور آپ کی ٹائپنگ امپروو ہوگی۔ تو اسی ویڈیو میں سٹروکس کے بارے میں بات کروں گا آگے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر پہ کی بورڈز کس طرح کے ہونے چاہیے اور کتنے کی بورڈز ہونے چاہیے؟ کی بورڈز آپ کے گھر پہ 3 یا 4 قسم کے ہونے چاہیے۔ نارملی جو میں یوز کرتا ہوں وہ 3 کی بورڈز ہیں۔ ایک ہارڈ کی بورڈ ہے، ایک سافٹ کی بورڈ ہے، ایک نارمل ہے۔ نارمل میں ہارڈ اور سافٹ دونوں ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگر آپ ایک دن نارمل کی بورڈ یوز کریں، ایک دن سافٹ کی بورڈ یوز کریں اور ایک دن ہارڈ کی بورڈ یوز کریں، اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹ دینے جاتے ہیں وہاں پہ اپنا کی بورڈ یوز نہیں کرنے دیتے، تو وہ کی بورڈ کی وجہ سے ٹیسٹ فیل کر دیتے ہیں، ان سے ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا۔ اگر آپ گھر پہ 3 کی بورڈ یوز کریں گے، ایک نارمل، ایک سافٹ اور ایک ہارڈ، اور ڈیلی ایک کی بورڈ پہ، مینز کہ آج اگر آپ سافٹ پہ کر رہے ہیں تو کل آپ ہارڈ پہ کریں اور اس کے بعد آپ نارمل پہ کریں۔ اس سے ایک تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ انکریز ہوگی، اور دوسرا آپ کو ٹیسٹ پہ کوئی دقت پیش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ یور اسٹروکس۔ واٹ از اسٹروکس؟ ہاؤ اسٹرانگ یور اسٹروکس؟ اسٹروکس کیا ہوتے ہیں؟ دراصل اسٹروکس جو ہوتے ہیں اسٹرانگ مینز دیٹ یور فنگر کوریج آن کی بورڈس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹروکس آپ کی جو کی ہیں، مطلب جو کی بورڈ کی ہیں اور آپ کی فنگر ہیں، وہ کی بورڈ پہ کس طرح ہونی چاہیے اور ان کا کوریج کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اسٹروکس اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کبھی بھی انکریز نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنے اسٹروکس اگر اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نوٹ پیڈ یوز کریں۔ میں آپ کو ریکمنڈڈ کروں گا کہ آپ نوٹ پیڈ پہ ٹائپنگ سپیڈ کریں۔ اس کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کو کھانا کھانا بھول جائے، کوئی بھی کام ہو، آپ وہ اتنی دل لگی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا کھانا بھول جاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے فلو موشن۔ آپ اس وقت فلو موشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اگر سٹروکس اسٹرانگ ہوں گے تو آپ فلو موشن میں چلے جائیں گے، آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا، اونلی آپ کا فوکس جو ہوگا وہ ٹائپنگ پہ ہوگا۔ اگر آپ کا فوکس ٹائپنگ پہ ہوگا تو آپ کی سپیڈ بڑھے گی۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک اپنا اسکرین شاٹ سینڈ کیا ہے، کچھ دن پہلے میں نے ٹائپنگ کی ہے، تو میری ٹائپنگ سپیڈ جو تھی وہ 67 تھی اور ایکوریسی 97 تھی۔ اگر آپ کی ایکوریسی اچھی رہے گی تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ آٹومیٹک بڑھ جائے گی۔ تو آپ کے سٹروکس اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ سٹروکس کا مطلب یہی ہے، میں آپ کو بار بار یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی جو فنگرز ہیں ان کی کی بورڈ پہ کوریج کتنی ہے، کتنے فیصد کوریج۔ اگر آپ کی 100% کوریج ہے تو آپ ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ بات یہ ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس، وائی ٹریمبل یور ہینڈ آن ٹائپنگ ٹیسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہاتھ کانپنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے، جب بھی کوئی طالب علم ٹائپنگ ٹیسٹ دینے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس وہاں پہ بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے سب سے پہلے تو آپ کو پریشر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے، ممکن ہے، بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 40 سیکنڈ تک اپنی سپیڈ کو سلو کر دینا چاہیے۔ سلو موشن میں 40 سیکنڈ تک اپنی سپیڈ، اس کے بعد اگر پریشر کم ہو جائے گا، امید ہے۔ اور دوسری غلطی جو ہے وہ، اور دوسری آپ کی غلطیاں بھی کم ہوں گی، اور آپ کی ایکوریسی اچھی رہے گی۔ ایکوریسی اچھی رہے گی تو سپیڈ اچھی نکلے گی۔ تو اگر آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو 40 سیکنڈ تک سلو موشن میں سپیڈ۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائپنگ کی 5 ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یوز دا کریکٹ اسٹارٹنگ پوزیشن، کہ آپ کی اسٹارٹنگ پوزیشن کیسی ہونی چاہیے۔
टाइपिंग की प्रैक्टिस करते वक्त मुनासिब हैंड प्लेसमेंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है और टाइपिंग शुरू करने के लिए आपकी जो उंगलियां होती हैं उनको कीबोर्ड्स की होम राव पर रखना ज़रूरी होता है। बाएं हाथ की उंगलियों को ASDF कीज़ पर और दाएं हाथ को JKL कीज़ और सेमी कॉलन पर रखना ज़रूरी होता है और आपका अंगूठा जो होता है वो स्पेस पे होना ज़रूरी होता है। और इन्हीं होम ब्राउज कीज़ की वजह से आपकी की जो उंगलियां हैं वो दूसरी कीज़ तक जाती हैं और कदरे हरकत करती हैं और आपकी जो पोजीशन है मीन्स आपकी उंगलियों की पोजीशन वो होम राव पे होनी चाहिए। आप की को यूज़ करें, आपके हाथों को हमेशा उसी इब्तदाई पोजीशन पर वापस आना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो है कि डू नॉट लुक डाउन योर हैंड्स। अपने हाथों की तरफ मत देखें और कीबोर्ड्स की कीज़ की तरफ मत देखें। अपने हाथों को नीचे देखने की बजाय आप स्क्रीन पर तवज्जो दें। पहले पहले तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप कीज़ पर महारत हासिल करते जाएंगे तो आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी और स्क्रीन पर देखने की वजह से आपकी दृष्टि बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और क्योंकि आप टाइपिंग कीज़ को पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप टाइपिंग की कीज़ को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा और अच्छा तरीका इससे कोई नहीं है। आप इससे अपने जो कीबोर्ड्स की की हैं उनको अच्छी तरह से पकड़ सकेंगे। उसके अलावा आप इससे तेज़ी से टाइपिंग भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि आप मेंटेन गुड पोजीशन, अपनी पोजीशन को अच्छा रखें। सीधे मकाम पर बैठने से तेज़ी से टाइपिंग करना आसान हो जाएगा। अगर आप कुर्सी पर झुक कर बैठने या सोफे से काम करने के आदी हैं तो सीधी पुश्त वाली कुर्सी पर जाने की कोशिश करें या अपनी मेज़ पर काम करें, मतलब कि मेज़ पर काम करें और सीधी पोजीशन में रहें। इससे भी आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है फाइंड ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर योर हैंड्स। अपने हाथों के लिए जगह का सही तयन, सही जगह का सही तयन। हाथ की गलत जगह का तयन तवील अरसे तक टाइपिंग करने में तकलीफ दह बन सकता है। आपके कीबोर्ड्स की स्पेस बार को आपके जिस्म के साथ मरकज़ में रखना चाहिए, मतलब आपका जो स्पेस है वो आपके जिस्म के मरकज़ में होना चाहिए, जिससे आप स्क्रीन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप टाइप करेंगे अपनी कोनियों को मेज़ पर रखें और अपनी कलाइयों को कदरे बुलंद रखें। आपको कभी भी अपनी कलाइयों को ड्रामाई अंदाज में मोड़ना या एंगल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप उंगलियों को तो इधर उधर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कलाई है उसको आप मोड़ना या एंगल नहीं कर सकते। इससे आपकी टाइपिंग डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी अगर ऐसा किया तो। और आखिरी जो टिप्स और ट्रिक्स है वो है प्रैक्टिस। रातों रात किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं की जा सकती और अपने टाइपिंग स्पीड की दुरुस्तगी और रफ्तार को वाकई बेहतर बनाने तो आप हर रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो मुफ्त टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाती हैं और इसके अलावा उनकी प्रैक्टिस की वजह से अपना वक्त निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनके ज़रिए जल्दी करने की कोशिश करने के नतीजे में सिर्फ अगर आप टाइपिंग को जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो सकें। यकीन करें आपकी रफ्तार कुदरती तौर पर बेहतर हो जाएगी क्योंकि आप कीबोर्ड से ज़्यादा वाकिफ़ हो जाएंगे जितना आप कीबोर्ड्स की को जानेंगे। आपकी टाइपिंग की महारत को बेहतर बनाना ना सिर्फ आपकी तालिब इल्मी की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना देगा, बल्कि ये आपके मुस्तकबिल कैरियर में भी आपको फ़ायदे देगा। बेहतरी देखने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो सकती है। आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही टाइपिंग आपकी बढ़ेगी। आपको मिनिमम टाइपिंग डेली बेस पे एक प्लान बनाना चाहिए और 3 से 4 आवर्स देने चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारें। आप कुछ ही वक्त में एक पेशावर टाइपिंग कर सकेंगे और एक पेशावर की तरह टाइप कर सकेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।